اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں محمد انیس الرحمن اور آپ سے گائیڈنس ٹی وی کی جانب سے مخاطب۔ ناظرین محترم، موجودہ عالمی اور خطے کی صورتحال میں بظاہر جو کچھ نظر آ رہا ہے، تصویر اس کا کوئی اور ہی رخ پیش کر رہی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکہ نے چین کے خلاف بھارت کی مدد کے لیے اپنے خطرناک ایٹمی بمبار B-2 اسٹیلتھ طیارے ڈپلائے کر دیے ہیں۔ دوسری جانب بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تلخی ختم نہیں ہو رہی۔ ہر طرح کے مذاکرات ناکام ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ لداخ میں موجود چینی فوجی دستے انخلا کے لیے تیار نہیں۔ پیونگ جھیل پر دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان جھڑپ بھی ہو چکی ہے، جس میں بھارت کو چینی فوجیوں کے ہاتھوں خاصی ذلت اٹھانا پڑی ہے۔ انہی حالات کے پیش نظر امریکہ نے بھارت سے قریب اپنے فوجی اڈے ڈیگو گارشیا میں جوہری ہتھیار لے جانے والے بمبار طیارے پہنچا دیے ہیں۔ امریکہ کی یہ نیول بیس بھارت کے بہت قریب ہے۔ اس میں شک نہیں کہ امریکہ پہلے سے ہی جنوبی چینی سمندر، جسے ساؤتھ چائنا سی کہا جاتا ہے، کی جانب سے چین کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے۔ ڈیگو گارشیا کے نیول اڈے پر حالیہ امریکی عسکری سرگرمیوں سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ امریکہ اس خطے میں کسی وقت بھی جنگ کے لیے تیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین بھارت کے درمیان کسی بھی بڑی جنگ کی شکل میں امریکہ کے یہ جنگی طیارے بھارت کی مدد کو پہنچیں گے۔ ڈیگو گارشیا کے نیول اڈے پہ امریکی فضائیہ کے کمانڈر کرنل کرسٹوفر کونان نے اپنے حالیہ بیان میں کہا تھا کہ ہم ڈیگو گارشیا جیسے اہم مقام پر اس لیے آئے ہیں تاکہ بحیرہ ہند میں اپنے دوستوں کی مدد کر سکیں۔ یاد رہے کہ جوہری ہتھیاروں سے لیس B-2 بمبار طیارہ بیک وقت 7 جوہری بم لے جا سکتا ہے اور ایک لڑاکا طیارے کی طرح دشمن سے فضائی جنگ بھی لڑ سکتا ہے، جبکہ اسے راڈار پر بھی دیکھا نہیں جا سکتا۔ ری فیولنگ کے بعد یہ جنگی طیارہ مزید 19,000 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ 11,000 فٹ کی بلندی سے ہدف کو براہ راست نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اسے دنیا کا خطرناک ترین جنگی طیارہ کہا جاتا ہے۔ ان جنگی طیاروں کے ساتھ ساتھ امریکہ نے 200 کے قریب اپنی فضائیہ کا عملہ بھی تعینات کیا ہے۔ امریکی منصوبہ سازوں کے مطابق جیسے ہی بھارت اور چین کے درمیان بڑی جنگ کی فضا پیدا ہوگی تو امریکہ تائیوان اور بھارت کے ساتھ مل کر چین کا مقابلہ کرے گا۔ ناظرین محترم، بھارت کے پاس جیسے ہی فرانسیسی ساختہ رافیل لڑاکا طیارے پہنچے تو چین نے فوراً LAC پر 36 لڑاکا طیارے، میزائل اور جوہری ہتھیار ڈپلائے کر دیے۔ امریکی ماہرین کے مطابق چین بڑی جنگ کی تیاری میں ہے۔ اسی خطرے کے پیش نظر امریکی عسکری دستوں نے بھارتی نیوی کے ساتھ مل کر جنگی گیمز یا دوسرے الفاظ میں جنگی مشقیں شروع کی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اپنے چند بحری جہاز بھی جزائر انڈمان اور نیکوبار جزائر بھیجے ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ جاپان، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان ایک عسکری اتحاد بنوا چکا ہے۔ یہ سب اہتمام چین کے گرد جنگی گھیرا تنگ کرنے کے سلسلے میں ہے۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کی دجالی صہیونی حکمران اشرافیہ چین کے خلاف اس قدر بھکلائی ہوئی کیوں ہے؟ اسے عرب حکمرانوں کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو تسلیم کرانے کی جلد بازی کیوں ہے؟ جہاں تک خطے کے حوالے سے امریکی بوکھلاہٹ کا تعلق ہے تو ظاہر ہے اسے افغانستان میں ایک بڑی شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ جن افغان طالبان کو وہ خاطر میں نہیں لاتا تھا انہی سے مذاکرات کرنے پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ خطے میں اسے بھارت سے جس کردار کی توقع تھی اس میں بھارت بری طرح ناکام رہا ہے۔ بھارت جانتا تھا کہ افغانستان سے امریکی فرار کے بعد مقبوضہ کشمیر کا محاذ گرم ہو جائے گا، اسی لیے جلد بازی میں اس نے کشمیر کو اپنے اندر ضم کرنے کے ساتھ ہی وہاں تاریخ کا طویل ترین لاک ڈاؤن لگا کر کشمیری مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ چین کے پالیسی ساز اس ساری صورتحال کو توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ امریکہ کے افغانستان سے پیر اکھڑ چکے ہیں۔ بھارت خطے میں اس کی فرنٹ لائن جس مقصد کے لیے مودی کو اقتدار میں لایا گیا تھا وہ مقصد سرے سے ہی دم توڑ چکا ہے۔ اب اس بدحواسی میں امریکہ اور اسرائیل بھارت کی پشپناہی کر کے کوئی بھی بڑی مہم جوئی کا آغاز کروا سکتے تھے تاکہ ایک طرف اس معاملے کی گرد میں افغانستان میں امریکی شکست چھپ سکے تو دوسری طرف چین کے بڑھتے ہوئے قدموں کو بھی روکا جا سکے۔ امریکہ اور بھارت کی اس بدحواسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے
چین نے پہل کرتے ہوئے LAC پر قدم بڑھا دیے۔ ناظرین محترم، دوسری جانب جیسا کہ ہم پہلے بھی کہتے آئے ہیں کہ دنیا کے معاملات کو اب مشرق وسطیٰ سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے معاملات کو اسرائیل کے حق میں کرنے کے لیے جس جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے منفی نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس جلد بازی کا مقصد خلیجی ریاستوں کو اسرائیل کے سامنے سرنگوں کر کے چین کی خطے میں رسائی کو روکنا تھا۔ در حقیقت امریکہ چین کے گرد ساؤتھ چائنا سی سے لے کر مقبوضہ کشمیر کی جانب سے زمینی محاذ سے گھیرا تنگ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد مشرق وسطیٰ خصوصاً خلیج عرب کی جانب سے چین کے سامنے ایک بڑا مورچہ لگانا چاہتا تھا تاکہ افریقہ تک چین کی رسائی کو کمزور کیا جا سکے۔ اسی مقصد کے تحت سعودی عرب کے اصرار پر عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عرب امارات امریکہ سے F-35 جنگی طیارے بھی خریدنا چاہتا تھا، جس پر اسرائیل نے بڑی رکاوٹ ڈال دی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک طرف عرب حکمران اسرائیل کو تسلیم کر کے اپنی سیکورٹی کے تمام امور اسرائیل کے سپرد کر دیں، اور اس کا اصرار ہے کہ اس سلسلے میں اسرائیل کی نیت پہ شک نہ کیا جائے، جبکہ وہ خود عرب ریاستوں کے دفاعی معاملات میں ان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وہ بڑی وجہ ہے جس نے اسرائیل اور عرب امارات کے درمیان ایک بڑے پھڈے کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اب حالات مزید کس طرف جائیں گے، اس بارے میں تفصیلات آئندہ دی جائیں گی۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو حقیقت اور ظواہر میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔